بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کربلا آپ کو دعوت دے رہی ہے، اسی طرح خدا بھی آپ کو دعوت دے، دعوت ایک ہی ہے۔ آواز آئی ہل ادلکم علی تجارت، یہ دعوت خدا دے رہا ہے، ڈائریکٹ اپنے بندے کو دے رہا ہے۔ ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں خدا تجھے ایک بزنس کی دعوت دوں، ایک تجارت کی دعوت دوں؟ کیونکہ وہ انسان کی سائیکولوجی سے آگاہ ہے، کیونکہ اسی نے بنایا، وہ انسان کے مزاج کو جانتا ہے کہ یہ تجارت کا بڑا شوقین ہے۔ تجارت کا مطلب ایک ایسا بزنس جس میں انسان کو فائدہ ہو۔ کیا میں تجھے ایک ایسی تجارت کی دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے؟ ایک ایسی تجارت ہے جس کے نتیجے میں تو عذاب جہنم سے بچے گا۔ سب سے بڑا نقصان اگر انسان کا ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی ہم پاکستان کی گرمی کو برداشت نہیں کرتے، تصور کریں جہنم کی گرمی کو کون برداشت کرے گا؟ جہنم کا مطلب آگ نہیں ہے، جہنم کا مطلب اذیت ہے۔ کئی لوگ سے پوچھتے ہیں نا زندگی مولانا زندگی جہنم بن گئی، کیا مطلب جہنم بن گئی؟ مطلب سکون ختم ہو گیا ہے۔ بندے کے پاس گھر ہے، دولت ہے، اولاد ہے، اولاد نافرمان بن جائے گا، زندگی جہنم بن گئی۔ اس سال ہم یو کے میں تھے، ایک ریٹائرڈ فوج کا، وہاں پہ 90s میں کہہ رہے تھے مولانا، ہم وہاں گئے، زیادہ دیندار نہیں، لبرل مائنڈ سیٹ، لیکن اچھا مسلمان، کیونکہ دین زیادہ ان تک پہنچا نہیں۔ گھر تقریباً پاکستانی قیمت لگائی جائے تو کوئی 40-20-25 کروڑ کا، کوئی 2 ملین پاؤنڈز کا گھر، 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی، لیکن وہ بندہ اس گھر میں اکیلا بیٹھ کے رو رہا تھا۔ یعنی وہ لائف اسٹائل جو آج کا جوان خواب میں بھی نہ سوچے، یا بہت زیادہ سوچ لیتے 200 گز کا گھر مل جائے، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی مل جائے، خواب یہی ہے جوانوں کو۔ اتنا بڑا گھر، 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی، رو کیوں رہا تھا؟ کیونکہ اللہ نے ایک ہی اولاد دی، ایک ہی بیٹی اللہ نے دی۔ اب اس پہ تمہیں آخری مجالس میں پڑھوں گا کہ جو لوگ ویسٹرن ورلڈ جانے کے شوقین ہیں، امریکہ اور کینیڈا اور یورپ جانے کے شوقین ہیں، تو احادیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تجارت کرنے سے اللہ روکتا نہیں ہے۔ رسول خدا بھی جاتے تھے تجارت کر کے، لیکن واپس مدینے میں آتے تھے۔ بچے بھیجو پڑھنے کے لیے، لیکن واپس یہاں منگواؤ۔ بیٹا یہ بولے کہ بابا بس وہیں سیٹل ہو جاتا ہوں، تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ بیٹی باپ کو چھوڑ کے چلی گئی، اب اس کا مائنڈ سیٹ تو پاکستانی تھا نا۔ یہاں کے والدین اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن وہاں کی نسلیں جب پیدا ہوتی ہیں ان کی وہ اپنے والدین سے اٹریکشن نہیں ہوتی جو یہاں ہے۔ یہاں جو خدمت بچہ اپنے باپ کی کرتا ہے وہ تصور ہی نہیں ہے۔ وہاں اگر والد باپ کو بولتا ہے بیٹا 1 ہفتہ گزر گیا میں نے تجھے نہیں دیکھا، وہ بولتے بابا اتنے ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ سین یہ بولتے ہیں آپ ایشین اتنے ایموشنل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایموشن کی کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ باپ مر رہا ہے اور فون کی جاتی ہے، بھائی آپ کا باپ مر رہا ہے، کہتا ہے میں میٹنگ میں بزی ہوں، دفن کر دو، وقت ملے گا تو آؤں گا۔ یہ ریلیشن ہے ماں باپ کا۔ اتنے بڑے گھر میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ واقعہ اس کا ذاتی ہے، بیان کرنا یہاں ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے یہ جملے ہیں کہ مولانا اگر میں پاکستان میں ہوتا، اب ظاہر فوجی تھا، بڑی پوسٹ پہ پاکستان میں رہ چکا تھا، کہ جو اس لڑکے نے کیا ہے اگر میں پاکستان میں ہوتا اس کے خاندان کا ایک فرد بھی باقی نہیں رہتا، لیکن اس ملک میں بے غیرت ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، کچھ کر نہیں پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو شروع سے جب آپ کی سلیکشن غلط ہو جائے گی، جب آپ اپنی زندگی کا مقصد مال و دولت اور لگژری لائف اسٹائل بنا دو گے، اتنے بڑے گھر میں رہتے ہوئے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ عدم سکون کی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس مجھے میری اولاد واپس مل جائے، میں دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ جہنم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو مثلا کسی ایسی جگہ پہ رکھا جائے بہت گرم روم ہو، نہیں، یہ جنت اور جہنم آپ کے اندر ہے۔ اگر اندر میں سکون ہے تو یہ تیری جنت ہے، اگر اندر میں عدم سکون ہے، بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رہو تمہارے وجود میں سکون نہیں رہے گا۔ یہ کیفیت کا نام ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے کیا مطمئن ہوتے ہیں؟ دل مطمئن ہوتے ہیں۔ کیوں؟
کیوں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ سیدہ زینب دربار یزید میں فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. دشمن پریشان تھا، وہ تخت پہ بیٹھ کے پریشان تھا، بی بی کے ہاتھ رسیوں میں تھے پر زینب مطمئن تھی. وہ زندان شام میں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تخت و تاج پہ مطمئن. یہ وہ دولت ہے جو اہل بیت ہمیں دینا چاہتے تھے. جب تجھے پتا ہی نہ ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہدف خلقت کیا ہے. کل میں نے کہا زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم آئیں کھائیں پیئیں بچے پیدا کریں اور مر جائیں. نیو رضویہ میں نے ایک سوال رکھا لوگوں پہ، بس پھر آیت کا میں ترجمہ کمپلیٹ کر دوں تاکہ آپ کو ایک ایک حصہ سمجھ میں آئے. حل ادلکم علی تجارہ، کیا میں خدا تجھے ایک بزنس کی طرف دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے. تنجیکم من عذاب علیم، اس بزنس کے نتیجے میں تو عظیم اور علیم عذاب سے بچ جائے گا. اے خدا میں تیرے ساتھ بزنس کروں تو کیسے کروں؟ بزنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خریدار، ایک ہوتا ہے بیچنے والا. خریدار جو ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے پیسہ، بیچنے والے کے پاس ہوتی ہے جنس. دو ہی چیز، معاملہ دونوں چیزوں سے ہوتا ہے. میں گاڑی بیچ رہا ہوں، آپ کے پاس پیسہ، میرے پاس گاڑی. آپ نقد دو گے، میں آپ کو گاڑی دوں گا. اب میرے پاس ہے جنس، اللہ کے پاس ہے نقد. اے خدا میں کیا بیچوں، تو مجھے کیا دے گا؟ اور معصوم کا فرمان ہے کہ کتنا کریم ہے وہ رب، جبکہ سب کچھ اس کا ہے. یعنی میرے پاس ہے کیا جو میں اللہ کو بیچوں؟ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا ہے. مطلب ہاتھ دوں تو ہاتھ اس کے، زبان سے کچھ کہوں تو زبان اس کی، خون جو میری رگوں میں گردش کر رہا ہے وہ اس کا، دل جو میرے سینے میں دھڑک رہا ہے وہ اس کا. میرے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ وہ اتنا کریم ہے، اپنی ہی چیزوں سے تیرے ساتھ تجارت کرتا ہے. تبھی کربلا میں یہ فلسفہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. ایک انگریز خاتون کہتی جب میں نے کربلا پڑھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ماں تو پوری رات جاگتی ہے بچہ بچ جائے، ماں تو کہتی ہے میں مر جاؤں بچہ بچ جائے، ماں روتی ہے میرے بچے کو شفا مل جائے. اے خدا مجھے بیمار کرنا ہے، مجھے بیمار کر دے. کہ کربلا کی ماؤں کی مجھے سمجھ نہیں آتی. کہ وہ کیسے؟ کہ یہ کیسی مائیں تھیں جن کو یقین تھا کہ بچہ جائے گا واپس نہیں آئے گا، اور خود بچے کو کہہ رہی ہے دودھ نہیں بخشوں گی اگر جاؤ گے نہیں. سب سے بڑا واقعہ جناب میں بی بی فرما کا ہے نا کہ 14 سال کا بچہ، بدن پہ ذرا بھی نہیں آتی، خوشی خوشی اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں. اور جب شہادت ہو کے لاشیں خیموں میں آتی ہیں تو سجدے بھی کر رہی ہیں، اے خدا تیرا شکر ہے. میں نے کہا تو نے فلسفہ نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بچے ان کے نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے. جب آپ یہ سمجھ لو، یقین کر لو کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت پروردگار عالم ہے، پھر انسان دینے میں گھبراتا نہیں ہے. میں کنجوس کیوں بنتا ہوں جب یہ تصور بنا دیتا ہوں یہ مال میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ زمین میری ہے. جب میں کہتا ہوں یہ میرا ہے لہٰذا اللہ کو نہیں دیتا، کیونکہ تو اللہ یہ میرا ہے تیرا تو نہیں ہے. اب اللہ کہتا ٹھیک ہے تیرا ہی صحیح، 5 منٹ کے لیے تو خوش ہو جا، یہ تیرا ہے، یہ جسم تیرا ہے، یہ مال تیرا ہے، آ میرے ساتھ تجارت کر. جو تیرا ہے تو مجھے دے، جو میرا ہے تو تجھے دیتا ہوں. تنجیکم من عذاب علیم. پہلی شرط اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، اس کے بعد میرے ساتھ تجارت کرو. کن چیزوں کے ذریعے؟ اپنے مال کے ذریعے اور اپنے نفسوں کے ذریعے. صلوات پڑھے محمد وعلی. آؤ میرے ساتھ تجارت کرو. تو پہلی تجارت ہونی ہے اپنے نفسوں کے ذریعے، جس کی ہم نے تربیت کرنی ہے.